الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ 28واں پارٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے حق گوئی کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی کی زندگی یقیناً بڑی بابرکت زندگی ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت جو پڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی کے میسج تک پہنچ جاتا ہے، وہ قرآن کی برکتوں تک پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چلا کہ اس کے نبی نے، خیر الامم نے، امام الانبیاء نے، سید الکون و مکان نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے آج کے زمانے کی کہ مسلمان اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے، اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بہت کچھ خاص ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو خاص کر ہم جو سیرت النبی کی بنا رہے ہیں، ہمارا واحد مقصد ہے کہ عوام الناس کو رسول اللہ کی مکمل مدلل زندگی کا علم ہو جائے کہ ہمارے نبی کس طرح سے تبلیغ کرتے تھے، ہمارے نبی کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، ہمارے نبی کس طرح سے معاشرے کو جو ہے بناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج جو بیان کی جانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھوائے، آج اسے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جنگ صلح حدیبیہ کو بیان کیا ہے۔ جنگ خندق کے بعد، بنو نذیر کے بعد اب جو ہے صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے بعد اب جو ہے بادشاہوں کے نام محمد الرسول اللہ کے خطوط، جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، آپ کو اسے بھی نہیں بھولنا جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بیان کیا۔ سہیل بن عمرو نے کیا معاہدے کی شرائط رکھی تھی اور حضرت علی اسے لکھ رہے تھے کہ پہلا معاہدہ تو یہ تھا کہ آپ اس سال حج نہیں کرو گے، آپ چلے جاؤ گے یہاں سے، عمرہ نہیں کرو گے، آپ مکے میں داخل نہیں ہوں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آپ کا کوئی بھی شخص اگر ہمارے پاس آتا ہے پناہ لینے کے لیے تو مکہ والے اسے پناہ دے دیں گے، لیکن مکہ کا اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر، اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر اگر مدینے آتا ہے تو مدینے والوں کو اسے لوٹانا پڑے گا۔ دوسری شرط۔ تیسری یہ کہ 10 سال جنگ بند ہوگی، 10 سال تک دونوں آپس میں لڑیں گے نہیں۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ مسلمان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہیں گے، جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہے گا، اور جو مشرکین کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ مشرکین کے ساتھ بہرحال رہے گا۔ یہ 4 شرائط وہاں پر ہوئے، تو اسی کے چلتے ابو جندل کو اللہ کے نبی کو واپس بھیجنا پڑا، ابو بصیر کو اللہ کے نبی کو واپس بھیجنا پڑا مدینے کو، جس کا ڈیٹیل میں ویڈیو ہم نے لاسٹ ویڈیو بنایا ہے۔ مدینے میں جب اللہ کے نبی آئے، آنے کے بعد اب اللہ کے نبی کا ایک بہت بڑا کام یہاں سے اس کا جو ہے آغاز ہونا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اب تک پورے جزیرت العرب کو یہ بات کا اندیشہ تو ہو چکا تھا کہ کوئی ہے جزیرت العرب میں جو کایا پلٹنے کی لگاتار کوشش میں ہے اور کر بھی رہا ہے۔ پورے یہودی مدینے کے خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، اور خیبر میں جانے کے بعد بھی وہاں پر انہوں نے اتل پھتل شروع کر دی، وہاں پر انہوں نے اسلام کے خلاف چیمی گوئیاں اور پلاننگ اور اسٹریٹجی وہاں پر انہوں نے شروع کر دی، کیونکہ یہودی خاموش تو بیٹھتے نہیں، اور مکہ والے اب بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اب محمد عربی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کو اٹھا کر محمد عربی کی جھولی میں ڈالنا۔ اب بالکل کسی کے پاس طاقت ہمت ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ صلح حدیبیہ نہ ہو، یعنی صلح ہی نہ ہو، جس کی کوشش صحابہ کرام نے کی بھی، اور سب سے بڑی کوشش حضرت عمر بن الخطاب نے کی۔ کیا فرماتے ہیں کہ ابو جندل کو جب سہیل بن عمرو لے کر واپس جا رہا تھا تو میں ابو جندل کے پاس پہنچا اور ابو جندل کو اپنی تلوار کا دستہ دکھانے لگا
اور میری یہ خواہش تھی کہ ابو جندل اس تلوار کو لے اور اپنے اس قریبی کا، اپنے باپ کا سر اڑا دے، تاکہ جو ہے جنگ مسلط ہو جائے۔ اور ہم بالکل مقابلے کی فراغ میں ہی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم یہاں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ عمرہ کی غرض سے آئے تھے۔ البتہ اب ہم مکہ بھی نہیں جا سکتے، تو اپنے ہدی کے جانور کو یہیں ذبح کر دو، اپنے سر کو منڈوا لو اور یہیں سے مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یہ معاملہ پیش ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ 7 یا 8 بادشاہوں کے نام خطوط بھجوائے ہیں، جن میں نجاشی ہے، اصحمہ، جن میں قیصر روم ہے ہرقل، جن میں کسرا کا خسرو پرویز ہے، جس میں منظر کا بادشاہ ہے، اور جن میں اور 4-5 بادشاہوں کے نام اور ایڈ کر دیجئے، مصر کا ہو گیا، عرب کے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے نام خطوط بھجوائے الگ الگ صحابی کے ذریعے، اور لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس الفاظ کے ذریعے کہ اہل کتاب جمع ہو جاؤ اس کلمے کی طرف جن میں میں اور آپ برابر ہیں، یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ بعض کو بعض میں رب مان لیں گے، ایسا نہیں، سوائے اللہ کے ہم کسی کو رب تسلیم نہیں کریں گے۔ اب اللہ کے نبی کا یہ پیغام سبھی بادشاہوں تک پہنچایا جا رہا تھا۔ دیکھیے آپ، اصحمہ نے جب اللہ کے نبی کا یہ خط دیکھا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ان آیات کے ذریعے، اور جن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت مریم کا ذکر، اور اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہونے کا ذکر، اور انہیں مسلمان ہونے کی ترغیب اس کے اندر ڈال دی گئی تھی، تو اس کے بعد اس اصحمہ نے، حبشی بادشاہ نے اس خط کو اٹھایا، اپنے آنکھوں سے اس نے لگا کر اس نے یہ کہا کہ جتنی باتیں یہ محمد عربی نے اس خط میں لکھی ہے، واللہ عیسیٰ اس سے تنکے سے زیادہ بھی جو ہے کم نہیں تھے، نہ ہی زیادہ تھے۔ یعنی مریم اور عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ کی روح ہے جس کو مریم کی طرف القا کر دیا گیا اللہ رب العزت نے، اور نجاشی نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر خم تسلیم کی، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب، وہ وہیں پہ تھے، تو اللہ کے نبی نے حبشی بادشاہ سے کہا کہ آپ مسلمانوں کو اب روانہ کر دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے، صلح حدیبیہ کے بعد اب جنگ ہونی نہیں ہے، تو جہاں بھی مسلمان تھے وہ مدینے کی طرف الحمدللہ آ رہے تھے۔ تو 2 کشتیوں میں مسلمان سوار ہو کر مدینے کی طرف آئے، ایک خیبر کی طرف اترے، ایک کشتی جو مردوں سے لیس تھی اور جو بچوں اور عورتوں سے تھی وہ مدینے کی طرف ڈائریکٹلی اتر گئی۔ یہ 2 چیزیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز، کسرا فارسی بادشاہ کی طرف خط بھیجا، اور اس کمبخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا۔ اب جیسے ہی اس نے اللہ کے نبی کا خط پھاڑا ہے اور اللہ کے نبی کو یہ خبر موصول ہوئی ہے ایلچی کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہی برباد کر دے، لہٰذا اس کا بیٹا جس کا نام شیرویہ غالباً ہے، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کی مسند پہ بیٹھ گیا، اس کی مسند پہ بیٹھ گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی پوری ہو گئی، اور معاملہ دیکھیے کیا سے کیا ہو گیا۔ حالانکہ وہاں سے 2 سفیر آئے ہوئے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی فراغ میں تھے کہ آپ نے یہ خط لکھا ہے تو چلیے دربار میں پیش ہوئی ہے، لیکن بہرحال اس سے پہلے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی نے انہیں وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ تم اب چلے جاؤ، اور تمہیں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے، کہ تمہارا بادشاہ تو اب بچا ہی نہیں، اس کی جگہ مسند پہ کوئی دوسرا آ گیا ہے۔ وہ سفیر کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ، پھر اس کے بعد آنا۔ جب وہ لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ اب ہے نہیں،
اور خسرو پرویز کا بیٹا اس تخت پہ اب جو ہے وہ گدہ نشین ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے قیصر روم کے پاس سے خط بھیجا۔ قیصر روم ان دنوں جو ہے وہ مسجد اقصی کے پاس آیا ہوا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں فارسیوں پر فتح دی ہوئی تھی، تو وہاں پر آیا ہوا تھا، اور وہیں کے علاقے کے اندر ابو سفیان تجارتی غرض کے ساتھ وہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ابو سفیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی کو روانہ کیا۔ روانہ کرنے کے بعد جب دحیہ قلبی وہاں پہنچ کر وہ خط دکھایا، اس کے بعد ایک عربی جاننے والے شخص کو بلایا گیا اور وہ خط پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کے بعد ابو سفیان اور اس کے شرکاء وہیں موجود تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا، جو اس نبی یعنی جو اس شخص کا قریب النسب ہو وہ میرے سامنے آئے۔ ابو سفیان، یہ بخاری کے اندر ڈیٹیل میں کتاب المغازی کے اندر آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ تو ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تو ابو سفیان کو نزدیک کیا گیا اور ابو سفیان کے شرکاء کو بالکل ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دیا گیا، تاکہ اگر ابو سفیان اگر کوئی جھوٹی بات کہے تو وہ سارے لوگ جو ہے اس کا جواب دے سکے۔ ابو سفیان یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا کہ جھوٹ بولنے سے میں بدنام ہو جاؤں گا، میری ہوا اکھڑ جائے گی، تو میں یقیناً محمد عربی کے بارے میں کوئی نہ کوئی جھوٹ وہاں پر بولتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے محمد عربی کی ظاہری طور پر بھی حفاظت فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کی جو تعلیمات پھیل رہی تھی، ان تعلیمات کی بھی اللہ کے نبی کی حفاظت فرمائی تھی۔ اس لیے زیادہ دن تک اللہ کے نبی کے تعلق سے جو برائی عام تھی مکہ میں بھی، اور جو حج کے قافلے آ رہے تھے ان میں بھی، وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد حقیقت عیا ہو گئی اور سارے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی دحیہ قلبی جب وہاں پر پہنچتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کے بعد جب عربی داں کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے تو وہ بادشاہ اس عربی کو درمیان میں رکھتے ہوئے ابو سفیان سے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، سوالات و جوابات کا سیشن ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے سوال پوچھتے ہیں بادشاہ ابو سفیان سے کہ مجھے یہ بتائیے کیا آپ ان کے قریب النسب ہو؟ تو اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہاں، میں ان کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ یہ پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ کیا وہ شخص تمہارے اعلیٰ ترین خاندانوں میں سے ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہاں، وہ ہمارے جانے مانے اور اعلیٰ ترین خاندانوں میں سے ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پوچھتے ہیں کیا ان کے ساتھ غریب لوگ جڑ رہے ہیں یا امیر لوگ جڑ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد ابو سفیان کا جواب آتا ہے ان کے ساتھ تو غریب ہی لوگ جڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل کا بادشاہ سوال پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ بچا تھا، کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکومت کرنے والا تھا؟ تو ابو سفیان کا جواب آتا ہے کہ نہیں، ان کے باپ داداؤں میں کوئی جو ہے حکومت کرنے والا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ ان کی تعلیمات کیا ہے، مقصد کیا ہے ان کا؟ ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد تو فقط یہی ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو، اور پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، یہی ان کی تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان سے ہرقل کا بادشاہ پوچھتا ہے کیا تمہارے درمیان کبھی جنگ ہوئی ہے؟ تو جنگ کا فیصلہ کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے چالاکی سے یہاں پر یہ جواب دیا کہ ہمارے درمیان میں جنگ ہوئی ہے، اور بخاری کے الفاظ الحرب شجال، کہ جنگ کبھی ہم انہیں تکلیف پہنچا دیں، کبھی وہ ہمیں تکلیف پہنچا دے۔ بہرحال ایک جنگ برابر رہی ہے، جنگ جو ہے برابر رہی ہے، کوئی کسی پہ حاوی نہیں ہوا۔ یہاں پر ابو سفیان نے تھوڑا جو ہے وہ کڑ جانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ سوالات و جوابات ہونے کے بعد اب بادشاہ ہرقل کا بادشاہ وہ ابو سفیان سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے اس لیے اس کا نسب پوچھا کیونکہ نبی اعلیٰ نسب سے ہوتا ہے، میں نے اس لیے تم سے اس کا خاندان پوچھا کیونکہ نبی اعلیٰ خاندان سے ہوتا ہے، میں نے اس لیے پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہے یا نہیں، کہ اگر اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوتا تو مجھے ایسا لگتا کہ وہ بادشاہیت کی طلب کے اندر یہ سارے معاملات کر رہا ہے، اسے بھی بادشاہ بننا ہے، بادشاہیت کی طلب میں یہ کر رہا ہے، اسے بھی بادشاہ بننا ہے، لیکن تم نے بتا دیا کہ اس کا خاندان وہ جو ہے اعلیٰ ضرور ہے لیکن بادشاہ والا نہیں ہے۔
اس کے بعد میں نے یہ پوچھا تھا کہ اس کے ساتھ غریب لوگ جڑ رہے ہیں یا امیر؟ اور ہمیشہ یاد رکھنا نبیوں کے ساتھ ہمیشہ غریب لوگ ہی جڑتے ہیں، غریب طبقہ ہی زیادہ جڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا تھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہے، اور تم نے بتایا کہ وہ آبا و اجداد کے دین کو فالو کرنے کے بارے میں نہیں کہتے، وہ ایک اللہ کے آگے سجدہ کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ رومی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور وہ صلیب انہیں مل چکا تھا جو فارسیوں نے غصباً ان سے چھین لیا تھا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اسی صلیب پر جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا گیا تھا۔ وہ ان کا ماننا ہے، ان کے اکارڈنگ، اس لیے وہ اس کو چاہتے تھے، اور اس کو انہوں نے لے بھی لیا اور ایک محفوظ جگہ پہ اسے نصب بھی کر دیا۔ تو بہرحال ہرقل کا بادشاہ بتاتا جاتا اور اس کی وجہ بھی بیان کرتا۔ آخر کار ہرقل کے بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس حد تک جو ہے وہ سراہنا کی اور مان لیا کہ یہ تعلیمات برحق ہے، یہ نبی برحق ہے، یہ نبی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے محل کے اندر چونکہ بڑے بڑے لوگ تھے اس علاقے کے اندر جہاں وہ پہنچا تھا اور جہاں پہ وہ ٹھہرا تھا، تو وہاں پر جو ہے شور شرابہ ہونے لگا، کیونکہ سارے کے سارے عیسائی پادری وہاں پر موجود تھے۔ شور شرابہ ہوا، ہنگامہ ہوا، بخاری کے اندر ڈیٹیل میں آپ اسے پڑھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان وغیرہ ان کا قافلہ جو ہے وہ نکل گیا۔ ابو سفیان کے لوگ یہ کہنے لگے کہ ابو جو ہے کبش یا کشف، یہ کس طرح سے جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور ان کا دین جو ہے یہاں تک پہنچا ہے۔ کبش غالباً جو ہے حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام ہے، اور عرب کے لوگ باپ داداؤں کے نام سے بلاتے ہیں، اور کسی کی حقیر اور تذلیل کرنی ہو تو وہ سب سے کمزور پہلو لے کر وہ نام کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور یہ رومی کس طرح سے ان کی بات کو مان رہے ہیں۔ بہرحال اب ان رومیوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ آخری نبی آ چکا ہے، لیکن ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ آخری نبی عرب میں آیا، یہ آخری نبی ہم ایسا گمان کر رہے تھے کہ یہاں سے آئے گا، لیکن بہرحال یہ آخری نبی عربوں میں تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد دحیہ قلبی کو انہوں نے تحفے تحائف دے کر وہاں سے روانہ کیا۔ دحیہ قلبی چوں ہی مدینے کے قریب پہنچے تو وہاں کے بدوؤں نے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے جو ہے لڑائی کی، اور دحیہ قلبی کے جو تحفے تحائف کو وہ چرا لے گئے، انہوں نے ڈاکہ زنی کی۔ اور دحیہ قلبی رسول اللہ کے دربار میں پہنچے، انہیں خبر دی یا رسول اللہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوا ہے، اور اس نے آپ کی بات کو ایک حد تک مان بھی لیا ہے، ہرقل کی بات چل رہی تھی، لیکن اس نے جو تحفے دیے تھے وہ تحفے جو ہے راستے میں مدینے کے بدوؤں نے لوٹ لیے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا، اور زید بن حارثہ گئے اور وہاں پہ چھاپہ ماری کی، اور وہاں پر جو کچھ انہیں ملا وہ لے کر آئے۔ پھر ان کے قبیلے کے کچھ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے، جن کے اوپر زید بن حارثہ نے چھاپہ ماری کی تھی، وہ لوگ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مال ملا تھا، جن میں عورتیں بھی تھی، اونٹ بھی تھے، بکریاں بھی تھی، اللہ کے نبی نے واپس کر دی، لے کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لوگوں کو خط بھیجا ہے، جس کا پیغام ایک ہی تھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتبع بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کر دی۔ ایک شخص کے پاس اللہ کے نبی کا خط پہنچا عمرو بن عاص کے ذریعے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو خط دینے کے بجائے بادشاہ کے چھوٹے بھائی کو خط دینا پسند کیا، کیونکہ بادشاہ کا چھوٹا بھائی تھا، وہ رحم دل تھا، نرم دل تھا، عبد نام تھا اس کا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پوری خط انہوں نے پڑھ کر سنایا، بتایا۔ تو عمرو بن عاص سے وہ سوال پوچھ رہے تھے، عمرو تو نے کیسے اسلام قبول کیا؟ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اسلام قبول کیا۔ کیا وہ اتنا طاقتور ہو چکا شخص کہ اس کی بات تمام عربوں نے مان لی؟ کہ کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہو۔ اس کے بعد ان دونوں بھائیوں نے لبیک کہا، 2 سے 3 دن یہ معاملہ چلا، ان دونوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر ان دونوں نے یہ میٹنگ کی، دیکھیے پورا عرب ان پہ اسلام لا چکا ہے، اگر ہم اسلام نہیں لائیں گے تو ان قریب ہم جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے، ذلیل و خوار۔
اور عبد نے کہا بھی اگر تمہارے پاس کوئی اچھا دین ہے بالکل پیش کیجیے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، ہم میں حوصلہ ہے۔ لیکن اس کا جو بڑا بھائی تھا، جو بادشاہ تھا، وہ تھوڑا ٹیڑھا تھا، لیکن عمرو بن عاص نے چھوٹے بھائی سے بات کر کے بہرحال معاملے کی تہ تک وہ پہنچ کر اور معاملے کو پوری طرح محمد رسول اللہ کے حق میں کر دیا۔ عمرو بن عاص وہاں سے اس حالت میں لوٹے کہ وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ صدقہ کیا چیز ہے؟ تو عمرو بن عاص نے کہا صدقہ ایک چیز ہے کہ اللہ کے نبی، یعنی زکوٰۃ کے بارے میں، اللہ کے نبی یہ امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کریں گے، اور آپ کی بادشاہت برقرار رہے گی۔ وہ کوئی بادشاہت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ لوگوں کے اندر انسانیت، وہ لوگوں کے اندر رحم دلی، وہ لوگوں کے اندر توحید، وہ لوگوں کے اندر خوش مزاجی کو پیدا کرنے کے لیے آئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ان دونوں بھائیوں نے لبیک کہا، ساتھ ہی ساتھ اپنے لوگوں کو بھی جو قریبی تھے ان تک بھی اسلام پہنچایا۔ یہ اللہ کے نبی کا جو کارواں تھا اب جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس کے بعد خیبر ہے، اس کے بعد فتح مکہ ہے، اس کے بعد حنین ہے، اس کے بعد غزوہ تبوک ہے، پھر اس کے بعد حجۃ الوداع ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر انشاءاللہ 40 پارٹ سے پہلے یا 40 پارٹ تک مکمل ہو جائے گا، اور مکمل اللہ کے نبی کی زندگی ہم اپنے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں بھی رسول اللہ کی طرح اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ہم اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے، اور واقعتاً اس محبت کو عملی جامہ بھی ہمیں پہنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔